پاکستانی سیاست میں مسلسل ڈیل کی باتیں ہوتی رہی ہیں، بار بار کی جاتی رہی ہیں اور خود حکومت کی طرف سے ڈیل کی باتیں کی گئی، نون لیگ تردید کرتی رہی۔ اگر کوئی ڈیل ہو رہی تھی تو ابھی تک اس کا نتیجہ کیوں نہیں نظر آ رہا، یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ابتدا میں انتہائی مختصر فیصلہ سنایا اور سابق وزیر اعظم کی درخواست کو مسترد کیا، پھر بعد میں 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں، یہ کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا۔ نواز شریف کے معاملے میں مخصوص حالات ثابت نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے نتیجے میں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جیل حکام کے پاس بیمار قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا اختیار ہے۔ نواز شریف کے کیس میں قانون کے تحت جب ضرورت پڑی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ قیدی کا جیل یا اسپتال میں علاج ہو رہا ہو تو ضمانت کا حقدار نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف نے جب بھی خرابی صحت کی شکایت کی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، انہیں پاکستان میں دستیاب بہترین طبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ پیش کردہ حقائق کے مطابق نواز شریف کا کیس انتہائی غیر معمولی نوعیت کا نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ درخواست گزار کو دل، گردوں، بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ تجویز نہیں کرتی کہ درخواست گزار کی قید ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی بھی بیماری سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن بہتر علاج ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق درخواست گزار کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، لہٰذا کیس کو غیر معمولی حالات اور شدید مشکلات سے دوچار تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنیاد پر ضمانت پر رہائی نہیں دی جا سکتی۔ درخواست گزار کی صحت 15 جنوری کو خراب ہوئی جس کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میرٹ پر نہیں ہے لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں شرجیل انعام میمن سمیت مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ احتساب عدالت نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف سابق وزیر اعظم عدالت گئے، پہلے فیصلہ معطلی کی درخواست کی، پھر سابق وزیر اعظم نے میڈیکل گراؤنڈز پر سزا معطلی کی درخواست دائر کی، جس پر سماعتوں کے بعد عدالت نے 20 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کے بعد آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی۔ اس فیصلے پر نون لیگ کے رہنماؤں نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، اور اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کے عدالتی فیصلے سے ڈیل یا ڈھیل کا تاثر کم ہوا ہے۔ انہوں نے نیب کے وکیل کی کارکردگی کی تعریف کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو نیب کے اوپر یا کورٹس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا کسی قسم کا کوئی وہ ہے نہیں دباؤ، لیکن ہمارے کھاتے میں بات چلی جاتی ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹرز نے اپنا کیس اچھی طرح لڑا، جس کے بعد آج ایک قانونی فیصلہ آیا ہے اور اس سے جو تاثر ہے ڈیل یا ڈھیل کا وہ زائل ہوا ہے۔ نیب کے وکیل کی کارکردگی بھی اچھی لگی فواد چودھری صاحب کو۔ اس سے پہلے حدیبیہ پیپر مل کیس ہو یا پھر نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر معاملہ ہو بیل کا، تو اس وقت تحریک انصاف نے نیب کی پروسیکیوشن پر تنقید کی تھی۔ آج خوش ہیں، آج کے عدالتی فیصلے سے ڈیل کی خبروں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر کم ہوا ہے۔ نواز شریف کے اسپتال منتقلی کے بعد سے ڈیل کی باتیں ہوئیں، یہ تک کہا گیا کہ عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد سابق وزیر اعظم لندن چلے جائیں گے اور پھر وہاں علاج کرائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز نون لیگ کے سابق سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند ماہ میں جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ ڈیل کی باتیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں، تو جس نواز شریف کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق رہا 4 دہائیوں پہ محیط، کیا اس بار بھی کوئی چانسز ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی یا وہ کر لیں گے؟ پچھلے چند مہینے جو حالات و واقعات رہے ہیں میں آپ کے سامنے، مجھے اس کا علم ہے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی وہ اشارہ دوں تو بہت ساروں کی جگ ہنسائی ہو اور شاید کئیوں کی عزت میں اضافہ ہو، مگر اس پہ پردہ ہی رہنے دیں۔ اس وقت وہ مشکل حالات میں ہیں۔ اب یہاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا، مگر 14 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کو 2 کیسز میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ معمول کی عدالتی کارروائیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ڈیل کی باتیں کی گئیں۔ نواز شریف نے ریلیف نہیں مانگا سزا معطلی کے لیے، بلکہ اپنی طبیعت پر مانگا۔ شہباز شریف نے
केस की मेरिट पर मांगा। नवाज शरीफ को पहले जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें सज़ा मौतली की सूरत में रिलीफ मिल चुका है, उसके बावजूद उन्होंने तबीयत की बुनियाद पर इस केस में रिलीफ मांगा। क्या वजह है? क्या ये जो अल-अज़ीज़िया का मामला है ये ज़्यादा मजबूत केस है जिसकी वजह से उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें इसमें ज़मानत मिल जाएगी या सज़ा की मौतली होगी, इसलिए वो तबीयत की बुनियाद पर गए ये, और जिसकी वजह से डील के तासुर को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती रही, डील की बातें की जाती रही। नवाज शरीफ कैद में ही रहेंगे, आज उन्हें रिलीफ नहीं मिला, फैसला तफसीली आ गया अदालत का। इस वक्त हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बातें हो रही थी। अब नून लीग नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला आया उससे मायूस है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो आया उससे खुश है, जो उन्हें रिलीफ मिला। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि डील का जो तासुर है वो कम हुआ है, आज नैब की कारकर्दगी से भी खुश हैं। वैसे नून लीग खुश नहीं होती, जब नून लीग को रिलीफ मिलता है तो तहरीक इंसाफ खुश नहीं होती। आपको लगता है ये क़यास राइयां वाकई दम तोड़ गई हैं या दरपर्दा अभी तक कोशिशें हो रही हैं? देखें, अगर ये डील या ढील की क़यास आराइयाँ फैली तो ये अपोजिशन ने तो नहीं फैलाई थी, ये तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से लेके और उनके वज़रा तक बहुत से जो बरसरे इक़्तिदार लोग थे वो ये क़यास राई कर रहे थे कि कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें डील नहीं दूंगा। और ये भी कहा जा रहा था कि डील है या ढील है, और ये डील के साथ जो ढील का लाहका है ये तो शेख रशीद साहब ने लगाया था जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। और अब अगर ख़ुद फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज के फ़ैसले के बाद डील या ढील का तासुर ख़त्म हुआ है, तो अब इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ख़ुद ही पहले एक डील या ढील का ख़तरा जो है उसका पहाड़ बनाते हैं और फिर आप ख़ुद ही बाद में कहते हैं अच्छा चलें आज फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आ गया तो हाँ ये डील या ढील का तासुर ख़त्म हो गया। तो जब शहबाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आया तो कहा कि डील या ढील का तासुर पैदा हुआ है, और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो कहा डील या ढील का तासुर ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक इस मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। और जहाँ तक मामला है कि बिहाइंड द सीन कुछ बातचीत हो रही है, तो ये बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, आपको याद है मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अब परवेज़ मुशर्रफ का दौर नहीं है, वो मुशर्रफ का ज़माना था जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी डील करवा दी थी सऊदी अरब ने, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उनका भी NRO करवा दिया था अमेरिका ने, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में तमाम पावर एक फ़र्द वाहिद के हाथ में थी। आज पाकिस्तान जो है वो मुशर्रफ के पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। आज अदालतें हैं, नैब है और इदारे हैं, पार्लियामेंट है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब और उनके वज़ीर जो हैं अगर पहले कह रहे थे कि हम डील नहीं होने देंगे, तो वो अपनी ही जो अथॉरिटी है, अपना ही जो इख्तियार है उसको अंडरमाइन कर रहे थे। और अब अगर वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ आज के फैसले के बाद हाँ अब लगता है डील या ढील नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। भाई अगर शहबाज शरीफ के फैसले पे अगर आप एक बात कहते हैं और नवाज शरीफ के फैसले पे अगर आप दूसरी बात कहते हैं तो इसका मतलब है आप कंफ्यूज हैं। लिहाजा अगर क़यास राई थी तो वो भी हुकूमत ने फैलाई, और अब अगर मतला साफ़ हो गया तो वो भी हुकूमत ने किया है। तो ये बादशाह लोग हैं, जो मर्जी करें, डील करें या ढील करें या कुछ भी ना करें। निसार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है जियो न्यूज़ को देते हुए कि 1.5-2 माह में जो कुछ दरपर्दा होता रहा वो उनके इल्म में है, और अगर वो बयान कर दें तो कुछ लोगों की इज्जत में इजाफा होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। अब ये डील या ढील के कॉन्टेस्ट में क्योंकि सवाल हुआ था, आप समझते हैं जो निसार साहब भी इन क़यास राइयों का हिस्सा बन रहे हैं अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, या वाक़अतन कुछ मालूमात की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, और वो जो कह रहे हैं उसके हवाले से मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो पहले चौधरी साहब जो हैं वो थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें ना, सिर्फ बिटवीन द लाइंस बात ना करें, बैन सुतूर बात ना करें। मेरा आपसे वादा है कि वो थोड़ी बात करेंगे, मैं पूरी बात कर दूंगा, लेकिन फिर वो जब पूरी बात होगी तो फिर वो शुरू होगी 2014 से 2015 से, और फिर चौधरी निसार साहब को भी बहुत से सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि वो गंदे पानी के जौहर में पत्थर ना ही मारें तो बेहतर है।
صاحب یعنی کہ اب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عدالتیں اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا تو انہوں نے فیصلے کیس کی میرٹ پر سوالات اٹھائے تھے، مل گیا۔ نواز شریف صاحب کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ایون فیلڈ میں ریلیف ملا ضمانت کی صورت میں اور فیصلے کی معطلی کی صورت میں تو کیس کی میرٹ پر سوال اٹھائے تھے۔ اس دفعہ نواز شریف صاحب کی طرف سے صحت کو بنیاد بنا کر اٹھائے گئے تو عدالت نے کہا آپ کا علاج ہو رہا ہے، جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، ساری کی ساری سہولتیں موجود ہیں، تو ریلیف نہیں ملا کیونکہ فیصلے کی میرٹ پر نہیں۔ تو ڈیل اور ڈھیل ایک طرف ہے، عدالتیں میرٹ پر فیصلے کر رہی ہیں، آج میرٹ پر نہیں سوال اٹھایا گیا تو نہیں ہوا معاملہ۔ دیکھیں شاہزیب صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پر نہ تو کوئی کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں نہ ہی کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ 13 جولائی 2018 کو پاکستان واپس آ رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ پاکستان میں کیا ہوگا، اور 13 جولائی 2018 کو مسلم لیگ نون کے اور بہت سے جو رہنما تھے، بہت سینئر رہنما، ان کا جو کردار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو مسلم لیگ نون کا معاملہ ہے اس میں نواز شریف صاحب کو علیحدہ رکھتا ہوں، اور باقی جو ان کی قیادت ہے اس کو میں علیحدہ رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن سچ یہی ہے، کیونکہ اس دن جس دن نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اس دن لاہور میں جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو الیکشن کا رزلٹ تھا وہ ویسا نہیں آیا جیسا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما سمجھ رہے تھے۔ تو الیکشن سے پہلے تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، الیکشن کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہے، اور الیکشن کے بعد جو مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو اگر آپ نواز شریف صاحب کے کیس کا اور شہباز شریف صاحب کے کیس کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں تو پیش ہوتے رہے، لیکن یہ آج کا جو کیس ہے اس میں وہ جو ضمانت کی درخواست انہوں نے کی تھی، ریلیف کی درخواست کی تھی، وہ طبی وجوہات کی بنیاد پہ کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ میں بیمار ہوں تو اس لیے مجھے رہا کر دیا جائے اور میری درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ اب طبی وجوہات کی بنیاد پر اگر آپ ایک بات کریں گے، ایک ریلیف مانگنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں یہ عدالت جو ہے وہ کسی بھی قانون کا حوالہ دے کے کہہ سکتی ہے کہ اگر باقی قیدی جو ہیں ان کو طبی وجوہات کی بنیاد پہ ریلیف نہیں مل سکتا تو آپ کو بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ جو تھوڑے دن پہلے ان کا جو فیصلہ آیا ہے، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ بڑا ٹیکنیکل لیگل گراؤنڈز پہ فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہیں، وہ بھی طبی بنیادوں پر ریلیف مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ بالکل ٹیکنیکل لیگل گراؤنڈز پہ لڑا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کے حق میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ دراصل نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ تو آج اگر نواز شریف صاحب کو عدالت نے ریلیف نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نواز شریف صاحب کو آگے چل کے سیاسی فائدہ ہوگا، اور اگر شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا ہے تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہے۔ تو اس کیس میں مسلم لیگ نون کے اگر قائد نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی فائدہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کو اگر ریلیف مل گیا ہے تو اس میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ مجھے کنفیوز نظر آ رہی ہے، وہ ایک فیصلے کے بارے میں ایک بات کرتی ہے، دوسرے فیصلے کے بارے میں دوسری بات کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلم لیگ نون والے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے اس فیصلے پہ، لیکن ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے اور ہم جو سپریم کورٹ ہے اس میں جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی کنفیوژن کافی کم ہو گئی ہے، تحریک انصاف کی کنفیوژن کافی بڑھ گئی ہے۔ بہت شکریہ۔